بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و ناظرین، دربار رسالت میں جو سوالات صحابہ کرام نے کیے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو جوابات دیے، اس کا ایک مفید ترین سلسلہ صفا ڈیلی میسیجز میں آپ مسلسل سنتے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مکمل فرمائے، اس کی تکمیل فرمائے اور اس کو مفید بنا دے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں اسی قسم کا ایک سوال لے آئے ہیں۔ اس کا تعلق ایک واقعے سے ہے کہ ایک صحابی تھے، جن صحابی کا حال یہ تھا کہ وہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ ان کو سورہ اخلاص سے بڑی رغبت اور بڑی محبت، وحدانیت اور توحید کا غلبہ ذہن میں سوار ہوتا ہے، اور آدمی اسی دھن میں اللہ کی کتاب کی اس مختصر سی سورت کی تلاوت کرتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دو کہ وہی ہے ایک اللہ، بس اللہ تو بس ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بالکل بے نیاز ہے، ہماری طرح کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا، ان تمام احتیاج اور محتاجی کی چیزوں سے بالکل پاک۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ساجی، اس کا کوئی ساتھی، اس کے کاموں کو چلانے میں زمین اور آسمان اور چاند اور سورج اور ستارے اور سیارے اور پہاڑ اور سمندر، یہ بارش، یہ بادل، یہ دن اور رات کے نظام کو سنبھالنے میں اس کا کوئی ساتھی، اس کا ہمسر، اس کا کوئی مددگار بالکل نہیں۔ وہ اکیلا اور تنہا پورے نظام کو چلاتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اس جذبے کے ساتھ سورہ اخلاص کو جو پڑھتا ہے تو اس کے دل کے اندر کی کیفیت عجیب ہوتی ہے۔ پڑھ کر دیکھیں ہم بھی کبھی تنہائی میں، جب اکیلے ہوں، رات کی کا سناٹا ہو، رات کی تاریکی ہو، اور اکیلے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور رکعت باندھ کر سورہ فاتحہ کے بعد اس استحضار کے ساتھ کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں میرے رب کو دیکھ رہا ہوں، اور پھر اسی اخلاص کے ساتھ جب اس سورت کو ہم پڑھیں گے تو کیا جذبہ پیدا ہوگا۔ اسی جذبے کے ساتھ وہ صحابی اللہ کی اس کتاب کی سورت کو پڑھا کرتے تھے، سورہ اخلاص کو، ہر نماز کی ہر رکعت کی میں بس سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے سرکار کی خدمت میں شکایت کی، اللہ کے رسول یہ دیکھیے ہر نماز کی ہر رکعت کے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، پوچھا بھی کیا بات ہے، کیوں ایسا تم کرتے ہو کہ ہر نماز کی ہر رکعت کے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص ہی کیوں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت سے مجھے بہت محبت ہو گئی ہے، اللہ اس سورت سے مجھے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کے اخلاص کو محسوس فرمایا، صحابی کے اس اخلاص کو، اس جذبے کو، اور سورہ اخلاص سے ان کی رغبت، ان کی نزدیکی، اس کے قرب کو جب محسوس کیا تو ایک بشارت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، فرمایا حبک ایاہا ادخلک الجنہ۔ نسائی میں بھی یہ روایت ہے، مسند احمد میں بھی یہ روایت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخلص صحابی کو یہ بشارت دی کہ دیکھو حبک ایاہا، سورہ اخلاص سے تمہاری یہ محبت تم کو جنت میں داخل کر دے گی۔ اللہ اکبر، سورہ اخلاص سے تمہاری یہ محبت تم کو جنت میں داخل کر دے گی۔ ہم بھی کبھی اسی جذبے کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھیں کہ اللہ میرے آپ کی اس کتاب کی اس خاص مختصر سی صورت سے میرا رشتہ ہے، میری نزدیکی ہے، میرا قرب ہے، میری محبت ہے، میں اس کو عظمت سے دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں۔ اے اللہ میں اس کو پڑھتا چلا جاؤں گا، اور پڑھتے رہیے، اور اس جذبے کے ساتھ پڑھیے کہ مجھ کو بھی میرا رب اس سورہ اخلاص کے ساتھ، اس رغبت اور سورہ اخلاص کے ساتھ اس قدر محبت سے اللہ مجھ کو بھی جنت میں داخل کرنے کی، خدا کی قسم ہمارا یہ جذبہ آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سورہ اخلاص کے ساتھ اس محبت کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔